اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب کرنے میں بیٹوں کے بیٹوں کا داخل ہونا اور اپنے موالی کے لیے امن طلب کرنے میں موالی الموالی یعنی موتق الموتق کا داخل ہونا جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض تھا، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر لفظ ظاہری طور پر ابن الابن کو بھی شامل ہے، ابن کا لفظ ابن الابن کو بھی ظاہراً شامل ہے، ظاہراً یعنی عرف میں بیٹے کا اطلاق جیسے بے سگے بیٹے پر ہوتا ہے اسی طرح بیٹے کے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، اور موالی کا مولا کا اطلاق جیسے موتق پر ہوتا ہے تو موتق الموتق پر بھی ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر چونکہ خون کی حفاظت کا مسئلہ آیا، اس لیے شبہ پیدا ہو گیا کہ آیا ان کو بھی امن ہے یا نہیں ہے، تو امن چونکہ ارادتاً جیسے ثابت ہوتا ہے شبہتاً بھی امن ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے ابن الابن اور موالی والموالی یہ مولا کے تابع ہو کر اور ابن کے تابع ہو کر امن میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک جواب بھی دیا ہے، نور انوار والوں نے ایک جواب اور بھی دیا، نور انوار کے محشی نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہاں پر جب حربی نے اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب کر کے کہا آمنون علی ابنائنا و موالینا، تو در حقیقت اس نے اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب نہیں کی بلکہ اپنے نسل کو باقی رکھنے کے قرینے کی وجہ سے اپنے فروع کے لیے اس نے امن طلب کی ہے، اپنے فروع کے لیے امن کو طلب کی، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹوں کو نہیں بچانا چاہتے بلکہ اپنی نسل باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور نسل جیسے ان کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، جیسے کہ نسل میں ان کا موتق ہے تو موتق الموتق کی بھی نسل کو باقی رکھنا ہے، اس لیے ابقائے نسل کے قرینے سے وہاں عموم مجاز مراد ہے۔ ابناء الابناء آمنون علی ابنائنا و موالینا، یہ عموم مجاز کے طور پر انہوں نے اپنے فروع کے لیے امن کو طلب کیا، تو گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا آمنون علی فروعنا، ہمیں ہمارے فروع پر امن دے دو، اور فرع جیسے اس کا اپنا بیٹا فرع ہے تو بیٹے کا بیٹا بھی کیا ہے، یہ بھی فرع ہے، لہذا اس وجہ سے وہاں پر بیٹوں کو بھی امن مل گیا اور بیٹوں کے بیٹوں کو بھی امن مل گیا عموم مجاز کے طور پر، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز۔ وہ یہ جواب سمجھ میں آ گیا، یہ عمومی مجاز کا عمومی مجاز لفظ کا ایسا عام معنی مراد لے لیا کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد بن گیا، اس کو کہتے ہیں عموم مجاز۔ اب یہاں جب فروع مراد لے لیا تو ابن کا حقیقی معنی بیٹا، وہ بھی اس فروع کے کیا ہو گیا، اس کا ایک فرد بن گیا، کیونکہ فروع جیسے پوتا ہے بیٹا بھی اس کا فرع ہے، اس لیے یہ عمومی مجاز ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے بیٹوں کے لیے امن طلب کرنے میں بیٹوں کے بیٹوں کو داخل کر دیا، اور آپ کہتے ہو کہ یہاں شبہ پایا جاتا ہے، ظاہری لفظ بھی شامل ہے اس کو،
اور خون کی حفاظت میں شبہ بھی آ گیا اور شبے کی وجہ سے اس کے لیے امن ثابت ہو گیا، تو یہی شبہ اور یہی لفظ کا ظاہری شمول، یہ تو اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے امن طلب کر دے تو باپ کے لیے امن طلب کرنے میں اجداد بھی داخل ہوں گے، اور ماں کے لیے امن طلب کرنے میں پھر جداد بھی داخل ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی حربی آدمی یہ کہے آمنون علی آبائنا و امہاتنا، ہم کو ہمارے والدین پر امن دے دو، اپنے ہمارے باپ اور ہمارے ماں پر امن دے دو، تو آبائنا کہا، اور جیسے باپ کو اب کہتے ہیں دادا کو بھی اب کہتے ہیں۔ لفظ اب کے اطلاق میں لفظ اب جیسے باپ کو شامل ہے، اس کا ظاہراً اور عرفاً دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، تو یہاں بھی تو ظاہری شمول ہے، لفظ اس کو شامل ہے، اور یہاں پر مسئلہ خون کی حفاظت کا بھی ہے، لہذا وہی دونوں باتیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کے ہاں باپ کو امن ملے گی اور جد کو امن نہیں ملے گی، باپ کو امن ملے گی اور جد کو امن نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس کی ماں کو تو امن مل جائے گی، لیکن اس کے ماں کی ماں کو، جدات کو امن نہیں ملے گی، حالانکہ لفظ ظاہری طور پر اس کو بھی شامل ہے۔ ماں بول کر ماں کی ماں کو بھی ماں کہا جاتا ہے، وہ بھی ماں ہوتی ہے، لہذا ظاہراً طور پر لفظ بھی اس کو شامل ہے، اور مسئلہ خون کی حفاظت کا بھی ہے۔ خون کی حفاظت کی وجہ سے شبہ بھی آ گیا، تو شبے کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ آپ لوگوں نے ابن الابن میں کر دیا اور موالی الموالی میں کیا، حالانکہ آپ لوگ یہاں کرتے نہیں ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا مصنف نے کہ یہاں پر آبا کے لیے اور امہات کے لیے امن طلب کرنے میں جدات اور اجداد، ان میں ظاہری صورت جو شبہ والی صورت تھی اس کے اعتبار کرنے کو چھوڑ دیا گیا، اس کے اعتبار نہیں کیا گیا۔ شبہ تھا لیکن اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو شبہ کا اعتبار کیا تھا وہ بطریق تبعیت اور تابع ہونے کے بتا، وہاں لفظ ابن الابن کو ظاہراً شامل تھا، اور خون کی حفاظت کا مسئلہ بھی تھا، شبہ آ گیا۔ اس لیے ہم چونکہ شبہ بھی تھا تو ہم نے ابن الابن کو ابن کے تابع کر کے، ابن میں داخل کر کے اس کو امن دے دیے اور امن میں داخل کر دیا، اس لیے کہ لفظ ابن بیٹے کے لیے حقیقت ہے اور یہ اصل ہے، اور ابن الابن چونکہ لفظ اس کو شامل ہے، ابن الابن کو بھی، لفظ ابن الابن کو بھی شامل ہے، اور یہ جو ابن الابن ہے یہ فرع ہے ابن کی، تو وہاں جو ظاہری شمول تھا، ظاہری شمول کو دیکھ کر ابن الابن کو ابن کے تابع کر دیا، کیونکہ ابن الابن ابن کا فرع ہے، اس لیے تابع ہونے کے طریقے پر ہم نے خون کی حفاظت کی وجہ سے شبہ کا اعتبار کیا، اور وہاں ابن الابن کو ابن کے تابع کر کے داخل کیا۔ یہاں پر اگرچہ لفظ اب جد کو بھی شامل ہے، لفظ جداد کو بھی شامل ہے، لیکن یہاں ہم اجداد اور جداد کو آبا اور امہات کے تابع کر کے داخل نہیں کر سکتے، اگرچہ لفظ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ لفظ کے اطلاق میں تو یہ اصل ہے، باپ اصل ہے، دادا فرع، لیکن خلقت اور پیدائش میں دادا اصل ہے اور باپ فرع ہے، دادا اصل اور باپ فرع ہے۔ اگر ہم یہاں پر بھی اسی کی طرح ہم ان کو بھی شامل کر دیں، اجداد کو آبا کے تابع کر کے داخل کریں گے، تو پھر اصل کا فرع ہونا اور فرع کا اصل ہونا لازم آئے گا۔ دادا اصل ہے، لفظ کے اطلاق میں باپ اصل ہے، کیونکہ یہ اب حقیقتاً ہے اور اس کو اب کہنا مجازاً ہے، لہذا یہاں لفظ کے اطلاق میں باپ اصل دادا فرع، لیکن خلقت میں اور پیدائش میں دادا اصل باپ فرع ہے۔ اگر ہم
دادے کو باپ کے تابع کر کے ہم اس امن میں داخل کریں گے تو پھر اس اصل کا فرع ہونا لازم آئے گا خلقت میں بھی، اور یہ بات غیر معقول ہے، یہ بات معقول نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل کا فرع ہونا اور فرع کا اصل ہونا لازم آتا ہے۔ یہی ماں کے لیے امن طلب کرنے میں ماں کی ماں، وہ چونکہ ماں اصل ہے لفظ کے اطلاق میں، اور ماں کی ماں یہ فرع ہے، لیکن خلقت اور پیدائش میں ماں کی ماں اصل ہے اور ماں یہ فرع ہے۔ اگر ہم اس کو ماں کے لیے امن طلب کرنے میں اگر ہم جدات کو بھی داخل کریں گے تو پھر وہ جو اصل تھی خلقتاً اس کا فرع ہونا لازم آئے گا، اور یہ معقول نہیں ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں وہاں ہم نے ابن کے ضمن میں ابن الابن کو شامل کیا تھا، اس لیے کہ وہ لفظ کے اطلاق میں بھی اصل اور خلقت میں بھی ابن اصل تھا، خلقت میں بھی ابن اصل تھا، اور تابع ہو کر ہم نے ابناء الابناء کو ابن کے تابع کر کے ہم نے امن میں داخل کیا تھا، اور یہاں کر نہیں سکتے، تابع ہونے کے طریقے پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پھر اصل کا فرع اور فرع کا اصل ہونا لازم آئے گا، اور یہ معقول نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا اگر ماں کے لیے اور باپ کے لیے امن طلب کر کے حربی یہ کہے آمنون علی آبائنا و امہاتنا، یہ کہہ کر امن طلب کر دے تو یہ امن صرف اور صرف اس کی ماں اور باپ کو ملے گا، یہ امن اس کو ملے گی، ان کے دادا اور جدات کو امن نہیں ملے گی، وہ ان امن میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں ظاہری صورت کا وہ جو شبہ تھا خون کی حفاظت کا، اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ شبہ کا اعتبار یہ داخل ہونا یہ فروع میں ہوتا ہے، اصول میں نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ اس پر اشکال ہو سکتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اصل کا فرع کے تابع کرنا یہ معقول نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اصل کو فرع کے تابع کیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی مکاتب آدمی، کوئی مکاتب غلام اپنے باپ کو خرید لے، مکاتب غلام ہے اور اپنے باپ کو خرید لے، تو اس کا باپ بھی بیٹے کے مکاتب ہونے کی وجہ سے باپ بیٹے کے تابع ہو کر باپ بیٹے کا مکاتب بن جائے گا، باپ بیٹے کا مکاتب بن جائے گا بالاتفاق۔ تو یہاں پر تو آپ باپ کو بیٹے کے تابع کر رہے ہو، اس لیے کہ بیٹا فرع ہے اور باپ کیا ہے؟ اصل ہے، اور مکاتب بیٹے نے اپنے باپ کو جب خریدا تو وہ باپ بھی اس بیٹے کا مکاتب بن جائے گا، تو آپ نے باپ کو بیٹے کے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا، باپ کو بیٹے کے تابع کر دیا۔ آپ تو کہتے ہو کہ اصل فرع کے تابع ہونا معقول نہیں ہے، اور یہاں آپ نے غیر معقول کام کیا ہوا ہے، تابع کرتے ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب ذکر کیا کہ یہاں پر انسان جو ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے اور صلہ رحمی کے مکلف ہے، انسان کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، احسان کا معاملہ کرے، اور ہر بندے کا احسان اور صلہ رحمی اس کے طاقت کے بقدر ہوتا ہے، اس کے طاقت کے بقدر ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی صلہ رحمی اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھو اگر آزاد آدمی اپنے والدین کو خرید لے تو اپنے والدین کو خریدتے ہی وہ جو اس کا والد یہ خود آزاد تھا تو خریدتے ہی اس کے والد بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے، اس کے والدین کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو آزاد آدمی کی حیثیت وہ مضبوط ہے، قوی ہے، تو وہ جب اپنے والدین کو خریدے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے حیثیت کے بقدر اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے مکلف ہے، اور جو مکاتب ہے تو اس کی حیثیت
مضبوط نہیں ہے، قوی نہیں ہے، لہذا وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے حیثیت کے مطابق صلہ رحمی کرے گا اور احسان کرے گا۔ اس لیے جب اس نے والدین کو خریدا تو غلام نہیں رہے گا بلکہ اس پر مکاتب بن جائے گا، آزاد تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خود آزاد نہیں ہے۔ اور اسلام نے، شریعت نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو اس کی صلہ رحمی اس کے حیثیت کے بقدر ہوگی، اس کے طاقت کے بقدر ہوگی۔ اس لیے بیٹے کی جو مکاتبت تھی، کتابت، بدل کتابت، وہ بیٹے سے باپ کی طرف سرایت کر جائے گی۔ بیٹا مکاتب تھا، جو ہی باپ کو خریدے گا تو باپ بھی مکاتب بن جائے گا اپنے بیٹے کا، تو بیٹے کی جو بدلے کتابت تھی یہ سرایت کر جائے گی باپ کی طرف، اور باپ خریدتے ہی اس کا مکاتب بن جائے گا، اس لیے کہ اس کے طاقت میں اور اس کی حیثیت میں اتنے ہی صلہ رحمی ہو سکتی تھی والدین کے ساتھ، لہذا خریدتے ہی وہ مکاتب بن جائے گا۔ تو باپ کا بیٹے کا مکاتب بن جانا یہ اصل کا فرع کے تابع ہو کر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے صلہ رحمی کی وجہ سے ہے جو شرعاً اس کے ذمہ لازم ہے۔ تو یہاں تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے لفظ کے اعتبار سے بیٹا اصل تھا، یا لفظ کے اعتبار سے بیٹا فرع تھا، باپ اصل تھا، پھر ہم نے باپ کو بیٹے کے تابع کر دیا، اب باپ تابع بن گیا، فرع بن گئی۔ تو یہاں کوئی لفظ تو ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کے ایک کو دوسرے کے تابع کر دیں، لہذا جب یہاں کوئی لفظ درمیان میں ہے ہی نہیں، جیسے وہاں پر باپ کا ایک لفظ تھا اب، تو باپ کا لفظ اب کے لیے حقیقت تھا اور جد کے لیے مجاز تھا، تو ہم نے جد کو اب کے تابع نہیں کیا، وگرنہ پھر اصل کا فرع کے تابع ہونا لازم آئے گا۔ یہاں کوئی لفظ ہے نہیں، یہاں بندہ جب احسان کرنے کا مکلف ہے تو اس کا احسان یہی ہے کہ اس کے اپنے باپ کے خریدتے وقت غلام نہ رہے، اور آزاد بھی تو نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا باپ اس کے مکاتب ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گا، مکاتب ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں کوئی لفظ ہے نہیں کہ ہم نے باپ کو بیٹے کے تابع کیا ہو، اس لیے یہاں باپ کو بیٹے کے تابع ہونے کا اشکال یہاں درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جو اصول ہوتے ہیں وہ فروع کے تابع نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کو فروع کے تابع کر کے اس میں داخل کر دیں، نہیں کر سکتے، غیر معقول ہے، یہ کیا ہے؟ غیر معقول ہے۔ البتہ اعتراض پھر بھی ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا، یعنی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس آیت سے ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت عبارت النص سے ثابت ہو گئی، اور آپ کہتے ہو کہ دادی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، اس آیت سے معلوم ہو گیا۔ جدات کے ساتھ، دادی کے ساتھ نکاح کی حرمت وہ بھی اس آیت سے معلوم ہو گئی۔ تو آیت تو صرف ماں کے بارے میں ہے، اور جدہ کو ماں کے تابع کر کے اس کے لیے بھی نکاح کی حرمت کو حکم ثابت کیا جاتا ہے، لہذا آپ جدہ کو، ماں کا لفظ ماں کے لیے حقیقت ہے اور دادی کے لیے مجاز ہے، اور آپ یہاں دادی خلقت میں دادی اصل ہے اور ماں فرع ہے، اور آپ لوگ یہاں پر دادی کو ماں کے تابع کر کے جیسے ماں کے ساتھ نکاح کے حرمت کے قائل ہو، دادی کے ساتھ نکاح کے حرمت کے بھی قائل ہو۔ آپ کہتے ہو دادی کے ساتھ نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ جب آپ کو نیند تنگ کرے تو کھڑے ہو جایا کرو، سبق ہمارا نہیں آپ کا ہے، اس لیے نقصان ہمارا نہیں آپ کا ہوگا۔ اگرچہ اس کو نیند اتنے نہیں آ رہی لیکن مقدمات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا آپ لوگ اصل کو فرع کے تابع تو کرتے ہو اور دادی کے ساتھ نکاح کے حرمت کے قائل ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں جو ہم دادی کے نکاح کے حرمت کے قائل ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے دادی کو ماں کے تابع کر کے ہم نے داخل کیا ہو، آیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اجماع کی وجہ سے ہے۔
کس کی وجہ سے؟ دادی کے ساتھ نکاح کی حرمت اجماعاً ثابت ہے، نہ کہ اس آیت کے عبارت النص سے۔ دوسرا جواب، دادی کے ساتھ نکاح کی حرمت وہ اس آیت کے عبارت النص سے نہیں بلکہ اشارت دلالت النص سے ثابت ہے، دلالت النص سے ثابت ہے۔ اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ عبارت النص سے تو ثابت نہیں ہے، وہ تو دلالت النص سے ثابت ہے۔ تیسرا جواب، دادی کے ساتھ جو نکاح کی حرمت کے ہم قائل ہیں وہ عموم مجاز کے طریقے سے ہیں، نہ کہ اس آیت سے۔ اس آیت سے تو ہم نکاح کی حرمت کے قائل نہیں ہیں کہ اصل کا فرع کے تابع ہونے کا اعتراض لازم آ جائے، بلکہ یہاں جو ہم دادی کے نکاح کے حرمت کے قائل ہیں وہ عموم مجاز کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس آیت میں عموم مجاز کے طور پر ماں سے مراد اصول مراد ہے۔ ماں سے کیا مراد ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم اے حرمت علیکم اصولکم، تم پر تمہارے اصولوں کو حرام کیا گیا۔ اور جیسی ماں اصل ہے تو دادی بھی کیا ہے؟ جدہ بھی اصل ہے، ماں کی ماں بھی اصل ہے۔ اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا یہاں جو ہم جدہ کے ساتھ نکاح کے حرمت کے قائل ہیں وہ عمومی مجاز کے طور پر ہے، نہ کہ اس آیت سے ہے کہ آپ کو آیت کو لے کر اعتراض کریں۔ کوئی جواب سمجھ میں آ گیا؟ جب ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو دادی کے ساتھ تو نکاح کرنا بطریق اولا حرام ہوگا۔ یہ جو بطریق اولویت ہے دلالت النص ہے۔ جب ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو دادی کے ساتھ نکاح کرنا بطریق، اس لیے کہ وہ تو ماں کی ماں ہے، وہ تو ماں کی ماں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جب بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو بیٹی کی بیٹی کے ساتھ تو نکاح کرنا یا اس کے برعکس ہو جائے گا، بیٹی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تو بطریق اولا حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ اسی سے پیدا ہے۔ اور بیٹی کی بیٹی اگرچہ سے پیدا نہیں ہے، اس کی بیٹی سے پیدا ہے لیکن وہ حرام ہے۔ تو جو اولویت کے طریقے پر ہوتی ہے نا، یہ ہے دلالت النص۔ کوئی جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے اپنے آبا کے لیے اور امہات کے لیے امن طلب کرنے میں اجداد اور جداد داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اصول ہے اور اصول کو فروع کے تابع کرنا غیر معقول ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر معقول ہے۔ مصنف کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہو، شاشی اور نور انوار دونوں میں پڑھ چکے ہو،